نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ سوال آپ کا یہ ہے پیارے اور میرے مٹھڑے بھائی پلس میری مکھن تے میری ملائی، آپ نے پوچھا ہے کہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات اور حیوان کا لفظ استعمال کیا۔ دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحیات الدنیا، اور آخرت کے متعلق فرمایا لہی الحیوان۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ حیات کے اندر اور حیوان کے اندر کیا فرق پڑتا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور دنیا کے متعلق فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ تو حیات ہے اور حیوان ہے۔ یہ حیات یہ بھی مصدر ہے اور الحیوان یہ بھی مصدر ہے۔ اللہ اکبر۔ الحیوان کے اندر حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے مفہوم میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ الحیوان میں حروف زیادہ ہیں تو زندگی کے مفہوم کے اندر مبالغہ ہے، اور اس پر الف لام بھی کمال مفہوم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو الحیوان کا مطلب بن جائے گا اصل زندگی، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے دراصل وہی اصل زندگی ہے، جس زندگی کے اندر کوئی زوال نہیں ہے، اور اس زندگی کا جو کمال ہے وہ اپنے پورے کمال کو، اپنے پورے جوبن اور اپنی پوری جو ہے وہ کمال اس کو حاصل ہے۔ دنیا کی زندگی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکے کی زندگی ہے، کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ ابھی جوانی ہے تو چند لمحوں بعد بڑھاپا ہے۔ پہلے بندے کا بچپنا ہوتا ہے، بچپنے کے اندر آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ دنیا کی جو حیات ہے ایک ٹائم وہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنا پیشاب پوٹی صاف کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، بلکہ اس کو پیشاب پوٹی پر کوئی جو ہے وہ طاقت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ پیشاب بھی نکل جائے گا، پوٹی بھی نکل جائے گی۔ بچہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، وہی اس کی پوٹی اور پیشاب صاف کرے گی۔ اچھا، دنیا کی زندگی کے اندر یہ پیشاب اور پوٹی کی مصیبت ہے بھی ساتھ میں۔ پھر جوانی چڑھتی ہے تو بندہ 40 کو بمشکل پہنچا ہوتا ہے کہ آدمی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اور وہ بڑھاپا خواری کا نام ہے۔ کئی بڑھاپے میں بہت زیادہ خوار ہو جاتے ہیں تو کچھ کم خوار ہوتے ہیں۔ لطیفہ ہے، بچہ چھوٹا ہے تو پوٹی پیشاب پر اسے قدرت حاصل نہیں ہے، بندہ بوڑھا ہو گیا تو بھی پوٹی پیشاب پر اسے قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں بندہ اپنا پیشاب بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ ہی پیشاب نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیات دنیا، یعنی یہ دنیا بے حقیر سی ہے، کمزور سی زندگی ہے، لاچار اور مجبور سی زندگی ہے۔ اور الحیوان وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دنیا کی جو زندگی ہے وہی اصل اور حقیقت پر مبنی زندگی ہے۔ قیامت میں بلکہ آخرت کے اندر اہل جنت کو پیشاب پوٹی کی مصیبت ہوگی نہیں۔ کھایا اور پیا، ایک خوشبودار سا پسینہ آئے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ تو جنت میں پیشاب پوٹی کی مصیبت سرے سے نہیں ہوگی۔ اور پھر جنت کے لوگ جب جنت میں جائیں گے نا تو ہر بندہ جنتی آدمی وہ 20 سے 30 سال کی زندگی، 20 سے 30 سال والی عمر کے درمیان میں ہوگا، اور اس عمر میں اتنی عمر ہوگی کہ جس طرح دنیا میں 14-15 سال کا لڑکا اسے ابھی داڑھی نہیں نکلی ہوتی ہے جی،
بالکل نرم اور کولا کولا چہرہ ہے جی۔ تو اہل جنت کی جو عمریں ہوگی نا، 20 اور 30 سال کے درمیان والی عمر ہوگی، اور یہ وہ عمر ہوگی کہ جس میں دنیا میں 14-15 سال کے لڑکے اور بچے کو ابھی داڑھی نکلی نہیں ہوتی، اور اس کا چہرہ نرم ملائم اور کولا کولا سا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر تو بہت ساری مصیبتیں ہیں، ایک بڑی مصیبت بڑھاپا بھی ہے، لیکن جنت کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے اندر ہے بڑھاپے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں نیند نہیں ہوگی، وہاں کمزوری نہیں ہوگی، وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں لاچاری اور مجبوری نہیں ہوگی، ہیں جی۔ یہاں بندہ پہلے بھوکا ہے تو بھوک کے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے، پھر جب بندہ کھا پی لیتا ہے تو وہ ڈکار مار رہا ہوتا ہے، پیٹ بھر کر کھا کر بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا خاک زندگی ہے! کھانا نہ ملے تو پریشان، کھانا پیٹ بھر کھا لو تو بھی پریشان، پھر بندہ کمر سیدھی کرتا ہے، کچھ ڈکار مارتا ہے، تب تھوڑی دیر بعد جا کر طبیعت کو آرام آتا ہے، اور ابھی کھائے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوتی ہے کہ بندے کے پیٹ میں گڑ 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 گڑ، جاؤ اب لیٹرین اور ٹٹی کھانے۔ وہ لیٹرین اور ٹٹی کی مصیبت ایک اور مصیبت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل اور حقیقی زندگی ہے، نہ جس کے اندر پوٹی پیشاب کی مصیبت ہوگی، نہ اس کے اندر بڑھاپے کی مصیبت ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ سونا ہوگا، سدا بہار بندہ جوان ہی جوان ہوگا، کھاؤ اور پیو جتنا مرضی کھا پی لو، کھانے پینے کے بعد آدمی کی جو طبیعت ہے وہ بوجھل نہیں ہوگی، بندہ پریشان حال نہیں ہوگا۔ تو الحیوان، اس کے اندر چونکہ الفاظ زیادہ ہیں اور اس پر الف لام ہے، اس لیے اس کا معنی بنے گا اصل زندگی، یعنی وہ زندگی جو ہر قسم کے زوال سے پاک ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں آخرت کی زندگی کے اندر فردوس کی جنتیں عطا کرتے ہوئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔